بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک لونڈی کے بطن سے پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت حسین تھے، اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام حسن رکھا گیا۔ شمون نامی ایک آتش پرست آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ہمسائیگی میں رہتا تھا۔ جب اس کی رحلت کا وقت آیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس گئے اور فرمایا، اے شمون تو مسلمان ہو جا۔ وہ بولا، اگر آپ رحمۃ اللہ علیہ میرے لیے بہشت کا وعدہ فرمائیں تو میں مسلمان ہو جاتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بہت اچھا۔ یہ الفاظ ایک کاغذ پر لکھ دیے۔ شمون نے وصیت کی کہ یہ کاغذ اس کے ساتھ قبر میں دفن کیا جائے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی تحریر لکھ تو دی، لیکن بعد میں بہت پچھتائے کہ میں نے ایسا کام کس بھروسے پر کیا۔ رات کو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ شمون آپ رحمۃ اللہ علیہ کا خط لیے بہشت میں ٹہل رہا ہے۔ ان کے دریافت کرنے پر اس نے بتایا کہ اللہ پاک نے کلمہ طیبہ کی برکت سے میرے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بخیل اور کنجوس میں زیادہ بدبخت میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ وہ اپنی دنیا مال جمع کرنے میں صرف کر دیتا ہے، پھر بھی اسے دنیا میں غم و فکر کے سوا کچھ نہیں ملتا، اور آخرت میں گناہوں کا پچھتاوا لاد کر اسے اٹھانا پڑتا ہے۔ وہ دنیا میں اپنے بخل کے باعث فقیروں کی زندگی بسر کرتا ہے، اور آخر میں اس سے جب حساب لیا جائے گا وہ اغنیاء کے زمرے کا حساب دے گا۔ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ بن احشیم کی عیادت کے لیے گئے۔ دیکھا وہ بستر پر کروٹیں بدل رہا ہے۔ گھر کے کونے میں کچھ صندوق رکھے ہوئے تھے، انہیں حسرت سے دیکھ رہا ہے۔ پھر وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف مخاطب ہوا اور کہا، اے ابو سعید، ان 1000 دینار کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، جس صندوق میں رکھے ہوئے ہیں، جن کی نہ میں نے زکوٰۃ دی ہے اور نہ ہی جن سے دوسروں پر احسان کیا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کمبخت، آخر تو نے کس لیے جمع کیا تھا؟ وہ کہنے لگا، تاکہ زمانوں کی مصیبتوں سے بچا رہوں، حوادث کے وقوع سے محفوظ رہوں اور بادشاہ کی جفاکاریوں کا شکار نہ ہوں۔ پھر وہ مر گیا۔ جنازہ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی شرکت کی۔ جب کفن دفن سے فراغت ہوئی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قبر پر ہاتھ مارا اور ورثاء کو مخاطب کر کے کہا، اس مال کو حلال کر کے استعمال کرنا تاکہ تمہارے لیے وبال نہ بن جائے، اس سے نیکی اور بھلائی کے کام کرنا تاکہ اس کی برکت میں اضافہ ہو۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے عالم شباب میں روم تشریف لے گئے اور وزیر روم سے ملاقات فرمائی۔ وزیر نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ میں ایک جگہ ایک خاص مقصد سے جا رہا ہوں، اگر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش ہو تو تشریف لے چلیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تیار ہو گئے۔ وزیر کے حکم پر 2 گھوڑے لائے گئے۔ کافی دیر چلتے رہنے کے بعد وہ ایک صحرا میں پہنچے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خیمہ دیکھا جو دیبائے رومی سے بنایا گیا تھا۔ اس کی تنابیں ریشمی تھیں اور میخیں سونے کی بنی ہوئی تھیں۔ خیمے کے باہر ایک صف میں مسلح سپاہی خیمے کے گرد طواف کرتے اور کچھ کہتے جاتے تھے۔ اس کے بعد چند ضعیف العمر لوگوں کو دیکھا، وہ بھی اسی طرح خیمے کے گرد طواف کرتے اور کچھ کلمات پڑھتے جا رہے تھے۔ اس کے بعد 200 کے قریب خوبصورت کنیزوں کو دیکھا جو اسی طرح خیمے کے گرد چکر لگا کر کچھ کہتی جاتی تھیں۔ اس کے بعد کیسر روم اور وزیر خیمے کے اندر داخل ہوئے اور کچھ دیر بعد واپس آ گئے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے وزیر سے دریافت کیا کہ ان تمام باتوں کا بھید بتاؤ۔ وزیر نے بتایا کہ اس خیمے کے اندر بادشاہ روم کا عزیز فرزند دفن ہے، جو نہایت حسین، بہادر اور عالم تھا، اور بادشاہ اسے دل و جان سے چاہتا تھا۔ ایک مرتبہ شاہ روم کا فرزند اچانک بیمار ہو گیا اور اس کے بعد ایسی نیند سویا کہ پھر نہ جاگ سکا۔ ہر سال اس کی زیارت کا اہتمام ہوتا ہے۔ تم نے جن جن لوگوں کو طواف کرتے ہوئے دیکھا وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم میں سے کوئی اپنی قوت، اپنے علم اور اپنی عقل مندی و دانائی اور حسن و جمال کو تیرے بچانے کے لیے قربان کر دیتا، مگر یہ حالت اس کی پیدا کی ہوئی ہے جس کے سامنے یہ سب تدبیریں عاجز و لاچار ہیں۔
ان باتوں سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ تمام دولت و حشمت سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت اچاٹ ہو گئی اور دنیا سے منہ پھیر لیا، زندگی یاد الہی میں بسر کر دی۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اموی حکومت کی پالیسی سے بہت سے بنیادی امور میں اختلاف رکھتے تھے، لیکن حجاج اس بات پر مصر تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس اختلاف سے باز رہیں اور اپنی زبردست شخصیت کے اثرات حکومت کی تائید میں صرف کریں، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ جیسے حق کو مجاہد کے لیے یہ ناممکن تھا، اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ نگاہ عمال سے بچ کر گوشہ نشین ہو گئے۔ سرکاری جاسوسوں نے ہر چند تلاش کیا مگر ناکامی ہوئی، لیکن ایک خارجی کو کسی نہ کسی طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ کی گوشہ نشینی کا علم ہو اور اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو طرح طرح سے ڈرانے، دھمکانے اور حکومت کو مطلع کرنے کی باتیں شروع کر دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اولن تو برداشت کرتے رہے، لیکن ایک دن وہ اسی ارادے سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ رہا تھا کہ اسے دیکھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو غصہ آ گیا اور وہ بارگاہی ایزدی میں عاجزی کے ساتھ اس سے چھٹکارا پانے کی درخواست کی۔ چلتے چلتے وہ خارجی لڑکھایا اور زمین پر گرا اور خاک کا ڈھیر ہو گیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے عرض کیا، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں کچھ لوگ صرف اس غرض سے آتے ہیں کہ دیکھیں آپ رحمۃ اللہ علیہ کہاں کہاں وعظ میں غلطی کرتے ہیں، یا وہ چاہتے ہیں کہ محض بیکار سوال کر کے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو پریشان کریں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تبسم فرما کر اس شخص سے کہا کہ میں ان لوگوں کی باتوں کا برا نہیں مانتا، کیونکہ میں انہیں کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ مجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کا خالق و رازق ہونے کے باوجود دنیا کی بدگمانی و بدزبانی سے نہیں بچا، تو پھر میں کیوں کر بچ سکتا ہوں؟ بس یہ ایک عمل خیر ہے جسے نیک نیتی سے کر رہا ہوں، دنیا چاہے کچھ بھی کہے میں کرتا رہوں گا۔ ایک دن حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جامع ابو عاصم میں اعلان حق کی فضیلت فرما رہے تھے کہ اتنے میں حجاج بن یوسف واعظ کی محفل میں آیا اور ایک امتیازی شان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تقریر کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا، اس محفل میں بعض آدمی ایسے موجود ہیں جو اپنی شخصیت کو مرتبہ انسانیت سے بالاتر سمجھتے ہیں اور عام انسانوں کو ایک حقیر مچھر سے بھی زیادہ ذلیل سمجھتے ہیں۔ ان کے سامنے غریب آدمیوں کا بیٹھنا ممنوع ہے، ان کے سامنے بولنا گناہ ہے اور ان کے کسی فعل پر ادنا سا اعتراض کرنا موجب قتل ہے۔ اے فنا ہونے والے انسانوں، کیوں تم اپنی ان فانی قوتوں پر ناز کرتے ہو؟ حاضرین محفل کو یقین تھا کہ اس بے باکانہ تقریر پر حجاج بن یوسف حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کے قتل کا حکم صادر کر دے گا، مگر وہ خاموش بیٹھا ہوا آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر سنتا رہا اور پھر اٹھ کر چلا گیا۔ ایک ہفتہ بعد حجاج بن یوسف نے حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک خط تحریر کیا اور ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس خط کو لینے سے انکار کر دیا اور فرمایا، جس چیز کو ایک ظالم کے ہاتھوں نے مس کیا ہے اس کو چھونا نہیں چاہتا، اور اس خط کی پشت پر لکھوا دیا، خدا کے مغرور بندے، حجاج کو معلوم ہو کہ غریب تیرے ظلم سے تنگ آ گئے ہیں، میں تجھ سے ملاقات پسند نہیں کرتا۔ حجاج بن یوسف نے اس ظلم سے توبہ کی اور آئندہ ایسا نہ کرنے کا عزم کیا۔ آپ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا، اے ابو سعید، یہاں ایک شخص ہے، ہم نے اسے ہمیشہ تنہا درختوں کی آڑ میں بیٹھا ہوا دیکھا ہے۔ ایک دن حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس طرف تشریف لے گئے اور اس شخص سے فرمایا، اے شخص، تم خلوت پسند معلوم ہوتے ہو، کیا وجہ ہے کہ لوگوں سے نہیں ملتے؟ شخص نے کہا، میں ایک ایسے کام میں مشغول ہوں جو لوگوں سے ملنے کی مہلت نہیں دیتا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہاں جو حسن بصری رہتے ہیں ان کے پاس جایا کر، ان کے پاس بیٹھا کر۔ شخص نے کہا، جس کام کی وجہ سے لوگوں سے نہیں مل سکتا، اسی وجہ سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی نہیں مل سکتا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ایسا کیا کام ہے؟ شخص نے کہا، جب صبح ہوتی ہے تو اللہ کی نعمتیں اور اپنے گناہ دیکھتا ہوں، نعمتوں کا شکر اور گناہوں سے استغفار کرتا ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے عبداللہ، تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی زیادہ سمجھدار ہے، میں تیری محفل میں آیا کروں گا۔
حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے اور اس کے اہل خانہ گریہ وزاری شروع کر دیتے ہیں تو ملک الموت اس مکان کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں میں نے اس کی روزی نہیں کھائی، یہ اپنی روزی ختم کر چکا تھا، میں نے اس کی عمر ختم نہیں کی، یہ اپنی زندگی کے دن ختم کر چکا تھا، مجھے اس گھر میں بار بار آنا ہے جب تک کہ یہ سب کچھ ختم نہ ہو جائے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر اس گھر والے اس وقت اس فرشتے کو دیکھیں اور اس کی باتیں سن لیں تو وہ مردے کو بھول جائیں اور اپنی فکر میں پڑ جائیں۔